السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا جو سبق ہے انشاءاللہ وہ ہی علامات اسم جو چل رہے ہیں اسی پہ بات کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ آج کے سبق میں ہم ایک اہم موضوع پر بات کریں گے جو علامات اسم ہی ہیں، علامات اسم پہ ہی بات چل رہی ہے۔ تو علامات اسم میں سے جو بہت ضروری علامات ہیں جو بہت زیادہ سمجھنے کی چیزیں ہیں، اور ان میں سے ایک ہے جو آج کا سبق ہے جس پہ آج بات ہو رہی ہے انشاءاللہ، وہ ہے حرف جر۔ حروف جارہ جو ہیں یہ وہ حروف ہیں جو اسم کو جر دیتی ہیں۔ جیسے الفاظ تو ہم سیکھتے ہیں یا سنتے ہیں، عبارات لکھے ہوتے ہیں، مطلب ہمیں کوئی یا ہم جب یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں یا کسی اور سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں یا علماء کرام سے جب ہم سنتے آ رہے ہیں، تب سے جو ہے نا بہت سے لوگوں کو یہ اس چیز کا بہت فکر ہوتی ہے اس چیز کی کہ وہ سوچتے ہیں کہ یہ حروف جارہ کیا ہیں، یہ کون سے حروف ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں، اور حروف جارہ کا مطلب کیا ہے۔ آج ہی اس پہ بات چل رہی ہے انشاءاللہ، اور آج کی ویڈیو میں ہی ان ساری چیزوں کو جو انشاءاللہ ہم کور کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں تاکہ نئی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں اور آپ کو جو ہے نا اپڈیٹس ملتے رہیں۔ میں آپ کو انشاءاللہ اپنے اسکرین کی طرف لے کے جا رہا ہوں، اور اسکرین پر ہمارے پاس جو ہے بہت اہم سبق چل رہا ہے انشاءاللہ۔ تو آئیے میں آپ کو چلتا ہوں اسکرین کی طرف۔ اچھا، یہ ہے ہمارا اسکرین اور سبق نمبر 5 ہی چل رہا ہے، اور سبق نمبر 5 میں علامات اسم ہی چل رہی ہیں، علامات چل رہی ہیں اسم کی، اور علامات اسم میں سے اہم جو علامت ہے وہ ہے حروف جارہ۔ یہ جو شعر ہم نے لکھا تھا پچھلے اسپاق میں بھی آپ کو نظر آیا تھا، تو ان میں سے ہی ہم نے الف لام معرف باللام پہ بات کی تھی، ٹھیک ہے، اور ابھی جو ہم چل رہے ہیں انشاءاللہ حرف جر پہ بات کر رہے ہیں۔ تو حرف جر کیا ہے، یہ اسم کی علامت کیوں ہے اور کیسے ہے، اور یہ کیا کرتا ہے، اس سے اسم میں کیسے تبدیلی ہے، مطلب اسم میں کیسے زبر سے زیر بنتا ہے یا پیش بنتا ہے، یہ کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ حروف جارہ ہے یا نہیں ہے۔ حرف جر جو ہے یہ اس لیے ہم اس کو یوز کریں گے، استعمال کریں گے، ہم کہہ رہے ہیں کہ لفظ سے پہلے حرف جر کا آنا، یہ علامت جو ہمارے علامت کی عبارت ہے وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر علامات اسم میں حرف جر وہ ہے لفظ سے پہلے حرف جر کا آنا۔ تو جب لفظ سے پہلے لفظ پہ ہی بات چل رہی ہے تو لفظ اسم ہے ہمارا، تو اسم سے پہلے حرف جر کا آنا، جب لفظ سے پہلے حرف جر آئے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ لفظ نہ فعل ہے نہ حرف ہے بلکہ اسم ہے، اور حرف جر جو ہے وہ اسم کی علامت ہے۔ یہ دیکھیں، ہم پچھلے اسباق میں لکھتے تھے نا کہ یہ جو ہے یہ جس لفظ پہ بات ہوتی ہے یا مطلب جو علامات میں ہم لکھتے ہیں، تو یہاں پہ ہم لکھتے ہیں کہ یہ اس کی علامت بھی ہے اور اس کی قسم بھی ہے۔ تو حرف جر جو ہے یہ اسم کی علامت ہے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو لفظ لکھا ہوا ہے یہ اسم ہے، فعل بھی نہیں ہے، حرف بھی نہیں ہے بلکہ اسم ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حرف جر ہے۔ اچھا، حرف جر کا مطلب کیا ہے؟ جر کسے کہتے ہیں؟ جر کھینچنے کو کہتے ہیں اصل میں عربی میں، جب کہتے ہیں کہ جر یا جار، جار جو ہے اگر ہم عربی میں کہتے ہیں تو جار ہم مطلب پڑوسی کو بھی کہتے ہیں، اور اس پہ ایک عربی محاورہ بھی ہے کہ پڑوسی جو ہوتا ہے وہ کھینچتا ہے اپنی طرف، تو اس میں سے یہ جو جیم را کا جو لفظ ہے یہ انہی میں سے ہے۔ اچھا، تو کھینچنے کو کہتے ہیں، اور یہ جو لفظ ہوتا ہے یا یہ جو جر ہوتا ہے، حرف ہوتا ہے، یہ کیا کرتا ہے کہ اسم میں زبر کو یا پیش کو زبر یا زیر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب اسم سے پہلے ان حروف میں سے کوئی حروف آتا ہے، حرف آتا ہے، تو یہ اس اسم میں یہ تبدیلی لاتا ہے کہ اس اسم کو جر دیتا ہے، اس کو زیر دیتی ہے، ٹھیک ہے، یہ حرف۔ نیچے میں نے لکھا ہے یلو کلر میں، جو انفارمیشن کے لیے بھی ہوتا ہے، وارننگ کے لیے بھی ہوتا ہے، یا مطلب لیکن کبھی کبھی ہم جب مختلف کلر استعمال کرتے ہیں یہ ایسی ہم نے ڈیزائن کے لیے یا مطلب اس کو موڈیفائی کرنے کے لیے یا آرگنائزیشن چارٹ وغیرہ ہوتے ہیں اس طرح، تو یہ ہم نے ایسی جو ہے نا اس کو کلر دیا ہے۔ نیچے لکھا ہم نے کہ حرف جر لفظی اور حرف جر تقدیری۔ اچھا، لفظی اور تقدیری ہم جتنے بھی انشاءاللہ آئندہ جتنی بھی اسباق آئیں گے انشاءاللہ
ان سب میں ہم یہی الفاظ استعمال کریں گے، اس طرح کے الفاظ ہم استعمال کریں گے۔ ہم بار بار ان چیزوں کی تفسیر میں نہیں جائیں گے، ان چیزوں کے ترجمے میں نہیں جائیں گے کہ کہیں گے کہ بھئی حرف جر کیا ہے، یا حرف جر پہ دوبارہ بات ہو، یا لفظی کیا ہوتا ہے اور تقدیری کیا ہوتا ہے۔ لفظی جو ہوتا ہے بھائی، لفظی ہوتا ہے لفظی طور پر فزیکل، یا آپ کے سامنے جو ہوتا ہے، آپ کو جو نظر آتا ہے، جو زیر آپ کو نظر آتی ہے، جیسے تے، یہ تے ہے من البیتی، یہ تے کے نیچے زیر ہے، یہ لفظی ہے۔ لفظی کا مطلب آپ کو نظر آتی ہے، وہ اس نے زیر جو ہے نا اس حرف پر، یا اس جو تا ہے، حرف تا ہے، اس کو اس نے زیر دے دی ہے، ٹھیک ہے، یہ لفظی زیر ہے۔ تو یہ حرف جر جو ہے یہ لفظی ہے، اس نے لفظی طور پہ جو ہے نا اس کو حرف کو اس پہ جو حرکت اس نے دی ہے، تو وہ کسرہ ہے، وہ زیر ہے، جس کی وجہ سے اس پہ پوری مکمل تبدیلی آئی ہے کہ اس کا ہمیں پتہ چلتا ہے اس سے کہ اس سے پہلے حرف جر آیا ہے۔ لیکن اگر ہم یہاں دیکھیں، یہ میں نے جو لکھا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے، سافرت من مکہ، من مکہ، مکہ، من حرف جر ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم نے جو بعد میں اس کے بعد جو لفظ لکھا ہوا ہے مکہ تھا، مکہ تھا جو ہے اس کو ہم کسرہ دے نہیں سکتے، کیونکہ یہ جو اسم ہے یہ غیر منصرف ہے۔ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم کور کریں گے آہستہ آہستہ، آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ بات سمجھ آئے گی آپ کو کہ غیر منصرف کیا ہے، وہ تو بعد میں انشاءاللہ سمجھنے کی چیزیں یہ سیکھیں گے۔ لیکن ابھی جو بات چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ حرف جر تو آ گیا، لیکن اس نے لفظی طور پر اس تے کو یا اس تا کو کسرہ نہیں دی۔ کیوں نہیں دی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہے غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف پر کسرہ نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ جیسے قرآن کو پورا شروع سے آخر تک آپ جب قرآن پڑھیں گے، تو آپ نے جب ابراہیم علیہ السلام کا ایک مثال دے رہا ہوں، ابراہیم علیہ السلام کا جو نام ہے، جب آپ قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کا نام پڑھیں گے تو آپ نے ابراہیم یا ابراہیم، پورے قرآن میں ابراہیم بھی ہے، ابراہیم بھی ہے، یوسف بھی ہے، یوسف بھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے کبھی بھی ابراہیمی، یوسفی، یعقوبی، یہ نام آپ نے نہیں سنے ہوں گے کسرے کے ساتھ، آخری حرف پر زیر ہو، یہ آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا، کیونکہ غیر منصرف پر کسرہ نہیں آتی۔ اور یہاں پر جو ہے اگر ہم کہیں کہ یہاں پہ تو من آیا ہے اور من نے اس کو کسرہ دی ہے، ٹھیک ہے، تو قاعدے کے مطابق، نحو کے قاعدے کے مطابق اس نے یہ حرف جر ہے، اور اس نے مکہ میں جو تا ہے اس کو جر دیا ہے، اور یہ مجرور ہی ہے، یہ حرف جر ہے، اور مکہ جو ہے مجرور ہے، اور مجرور جو آخری حرف ہے اس پہ جو علامت ہے یہ ہے، یہ مطلب مجرور ہے، لیکن مجرور تقدیری ہے، لفظی نہیں ہے، اس کو تقدیری کہتے ہیں کہ قاعدے کے مطابق یہاں پہ یہ جو تا ہے یہ مجرور ہے، لیکن لفظی طور پر یہ مکہ تا لکھا ہوا ہے، مکہ تی نہیں لکھا ہوا، کیونکہ مکہ جو ہے یہ غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف پر کسرہ نہیں آتی۔ یہ بات انشاءاللہ آگے جو علامات ہوں گے، جو اقسام ہوں گے انشاءاللہ ان میں سمجھ آئیں گی، لیکن میں جو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حرف جر دو قسم کا ہے، مطلب ایک لفظی ہے، ایک تقدیری ہے۔ جو لفظی ہے وہ ظاہری طور پر ہمیں نظر آتی ہے، جو تقدیری ہے وہ تقدیراً، تقدیر کا مطلب ہے کہ ہمیں نظر تو نہیں آتا، لیکن قاعدے کے مطابق اسے ہم کہیں گے ویسے ہی جو قاعدے میں ہونا چاہیے۔ اچھا، اس کی مثالیں، چند مثالیں، خرجت من البیت، من جو ہے حرف جر ہے۔ ابھی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ من ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ حرف جر ہے؟ یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن میں آپ کے آگے جا کے اس ویڈیو میں سمجھا رہا ہوں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ حروف جر کون سے کیا ہے۔ خرجت من البیت، من البیت، یہ جو تی ہے، اگر ہم عربی جملہ بولتے ہیں، آپ کو سمجھایا تھا کہ عرب جو ہیں آخری حرف پر کبھی بھی حرکت نہیں دیتے، لیکن لفظی طور پر ہم نے یہاں کسرہ لکھنا ہے، کیونکہ ان لوگوں کے لیے جو عربی نہیں بولتے، جن کو عربی سمجھ نہیں آتی، تو ان کے لیے یہ ہے کہ خرجت من البیت۔ لیکن اگر آپ عرب ہیں، آپ عربی بول سکتے ہیں، تو آپ کہیں گے کہ خرجت من البیت، خرجت من البیت۔ اب یہاں پہ جو ہم رکے ہیں، ہم نے یہاں پہ فل سٹاپ کیا ہے، تو تا جو ہے اس پہ جو علامت آئی ہے یا حرکت آئی ہے وہ کسرہ ہے، لیکن ہم جو ہے نا رکتے ہیں اس پہ،
اس پہ ہم رکتے ہیں کیونکہ آخری حرف کو عرب حرکت نہیں دیتے، لیکن لکھتے وقت جو ہے ہم یہی کہیں گے مثال کے طور پر، یہ یہاں پہ جو بات سمجھ میں آئے گی آپ کو، سافرت من مکۃ الی المدینۃ. اچھا، الکتاب علی الطاولۃ، الکتاب علی، علی حرف جر ہے، الطاولۃ یہ جو تی ہے یہ علی کی وجہ سے اس پہ کسرہ آئی ہے. جب بھی علی آئے گا قرآن میں، پورے قرآن میں، جب بھی من آئے گا پورے قرآن میں، اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے. وہ اسم، اس کے بعد جو اسم آئے گا اس کے بعد جب بھی ہوگا وہ نام ہوگا. من کے بعد پورے قرآن میں، اعلیٰ کے بعد پورے قرآن میں، اس کے بعد ہمیشہ اسم ہوتا ہے. اور اسم پہ جو ہے نا آخری حرف پہ آپ کو کسرہ نظر آئے گی. اگر کسرہ نہیں ہے تو وہاں پہ وہ مجرور تقدیری ہے. اس تقدیر قاعدے کے مطابق مجرور ہے لیکن تقدیراً مجرور ہے. تو اس لیے بعض حروف پہ یا بعض الفاظ پہ آپ کو کسرہ نظر آئے گی نہیں، لیکن قاعدے کے مطابق یہ من حرف جر ہے اور اس کے بعد جو اسم ہوتا ہے وہ مجرور کہلاتا ہے. تو جار مجرور ہونا یہ دونوں ساتھ آتے جاتے ہیں، دونوں ساتھ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو الکتاب علی الطاولہ، اگر ہم کہتے ہیں کہ کتاب ٹیبل پر ہے، ٹھیک ہے، علی جو ہے یہ پر کے لیے استعمال ہوتا ہے. من، سے، یہ جو حروف میں اردو میں حروف ہے نا پریپوزیشنز جو کہلاتے ہیں، سے، پر، نیچے، اوپر، یہ وغیرہ جتنے بھی یہ حروف ہیں، یہ پریپوزیشنز جو ہیں یہ سارے وہ چیزیں ہیں جو اسم پر داخل ہوتی ہیں اور اسم کو کسرہ دیتی ہیں. اہم نوٹ لکھا ہوا ہے میں نے، حروف جارہ اسم کو یا تو لفظی جر دیتے ہیں جیسے ہم نے بتا دیا، جیسے اوپر گزرا، یا پھر تقدیری، جیسے سافرت من مکہ. مکہ میں جو ہے یہ کسرہ جو ہے یہ تقدیری کسرہ ہے، شکل میں جو ہے یہاں پہ فتحہ ہے لیکن تقدیراً لفظی طور پہ تو فتحہ ہے لیکن جار مجرور کے قاعدے کے مطابق یہ مجرور ہے. اور المعلم فی المدرسۃ، اب یہ حرف جر ہے فی، اور مدرسۃ اس نے ظاہری طور پر جو ہے نا جو لفظی طور پر اس کو کسرہ دیا ہے. یہ ہے مثالیں اور یہ ہے آپ کے قواعد آج کے لیے. آخر میں جو آپ کو پنک کلر میں جو نوٹ نظر آ رہا ہے یہ حروف جارہ ہیں. حروف جارہ جو ہیں وہ 17 ہیں اور ان کو آپ نے یاد کرنا ہے. یہ حروف جارہ زیادہ نہیں ہے، 17 ہیں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کو آپ نے یاد کرنا ہوتا ہے، فرمولہ ہوتا ہے یہ آپ نے زندگی بھر کے لیے اس کو یاد کرنا ہے، زیادہ نہیں ہے. با و تا و کاف و لام و واو و منذ و مذ خلا رب حاشا من عدا فی عن علا حتی الا، بس یہ ایک شعر کی شکل دی انہوں نے. تو جب بھی شروع میں با آئے گا، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع میں با ہے پھر سین میم ہے، تو میم کے نیچے زیر کیوں آیا ہے؟ یہ جو حرکت آئی ہے یہ با نے اس کو کسرہ دی ہے، اور اسی با کی وجہ سے پوری بسم اللہ میں اب بسم اللہ الرحمن الرحیم، پوری بسم اللہ کو صرف ایک ہی حرف نے جو حرف جارہ میں سے ہے، حرف جر جو ہے وہ با ہے، اس میں با نے پوری بسم اللہ کو مجرور کیا ہے. ٹھیک ہے، اس کو کسرہ دی ہے. ہر لفظ، پورے جتنے بھی اسماء ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، پھر باقی صفاتی نام ہے بسم اللہ میں، تو سب کو با نے با جو ہے حرف جر، اس نے کیا ہے کہ پوری بسم اللہ کو مجرور کیا. پوری بسم اللہ میں زیر اسی لیے آئی، اسی با کی وجہ سے. تو اس کے بعد ہے تا، اس کے بعد ہے کاف. شروع میں اسم کے شروع میں جب کاف آئے، جب تا آئے، جب لام آئے اور جب واو آئے، والعصر، ٹھیک ہے، والعصر اور والکتابی. کبھی کبھی واو قسمیہ جو ہے، واو کی قسمیں آئیں گی کہ واو کتنی قسموں پر ہے، اور واو پورے قرآن میں کتنے اقسام ہیں صرف حرف واو کی، کہ واو قسمیہ ہے اور واو جو ہے معیہ ہے اور واو جو ہے استئنافیہ ہے اور واو ثمانیہ ہے. یہ ساری انشاءاللہ باتیں اگر کور ہوتی جا رہی ہیں انشاءاللہ آہستہ آہستہ. تو اس کے بعد یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہیں ساری، یہ پنک کلر میں جو نوٹ ہیں، اس نوٹ میں یہ جو حروف لکھے ہیں یہ آپ نے یاد کرنی ہے. با و تا و کاف و لام و واو منذ مذ خلا رب حاشا من عدا فی عن علا حتی الا. یہ جو 17 حروف ہیں یہ ہم نے یاد کرنے ہیں. یہ فارمولہ ہے اور فیوچر میں ہمیں پتہ چلے گا کہ جب بھی پورے قرآن میں علا آئے گا اس کے بعد اسم مجرور ہوگا، جب بھی حتی آئے گا، اور حتی کی کتنی قسمیں ہیں، اور اسی طرح جو ہے نا ربا جو ہے اور حاشا، یہ ان کی مثالیں انشاءاللہ ہم کوشش پوری کریں گے کہ قرآن سے مثالیں لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، آج کا ہمارا یہ جو سبق ہے
یہ اس پر ہم اکتفا کریں گے۔ حروف جارہ جو ہیں ان کی پوری جتنی بھی 17 حروف ہیں انشاءاللہ باقاعدہ طور پر ان کی مکمل مطلب اس پہ جو بڑی ویڈیو بنے گی انشاءاللہ وہ تو فیوچر میں بنے گی۔ ابھی تو ہم چونکہ علامات اسم پہ بات کر رہے ہیں، تھوڑا سا علامات اسم کو کور کریں، اس کے بعد علامات فعل کو کور کریں گے، اس کے بعد علامات حرف کو، کیونکہ حرف کے ابھی علامات ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ حرف ہے، یہ اعلیٰ کیسے حرف ہے، ہمیں کیسے پتہ چلا، اور جو اور حروف ہیں اس طرح ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ حرف کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو حروف ہیں یہ 17 مثال دے رہا ہوں، یہ 17 حروف اس لیے کہ نہ تو ان میں زمانہ ہے اور نہ اسم کی کوئی علامت ہے، ٹھیک ہے، یہ اس لیے ان کو ہم نے حروف کا نام دیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم کور کریں گے۔ تو آئندہ جو ویڈیوز ہوں گے انشاءاللہ اس میں جو ہمارا سبق ہے آگے آہستہ آہستہ جا رہا ہے انشاءاللہ، پھر فیوچر میں ابھی قریباً انشاءاللہ سبق نمبر چھٹا آئے گا، علامات جو ہیں نا چینج ہوتی رہیں گی، ابھی علامات اسم پہ ہی بات چل رہی ہے، ہمارا 5واں سبق ہے۔ تو یہ انشاءاللہ آج تک کافی تھا، اگلی ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ، اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔